ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوجی مسلسل جنگ لڑنے سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج میں خودکشیوں کا رجحان شدت اختیار کر چکا ہے۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کیوں نہیں ہو رہی؟ کون اس جنگ بندی میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے؟ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں گے اپنے اس بلاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں رامین سید۔ ویورز، غزہ میں 1 سال سے زائد عرصے سے جنگ و جدل جاری ہے۔ معصوم فلسطینیوں پر صہیونی فوج کا ظلم و بربریت تھم نہیں رہا۔ غزہ میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی اور نہ ہی سنی۔ غزہ کے معصوموں کی آواز سننے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ بھی غزہ میں جنگ بندی کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ کیا اسرائیل اسی طرح جنگی جرائم کرتا رہے گا؟ کیا کوئی اسے روک پائے گا؟ اب تو اسرائیل کے اندر سے بھی ناظرین آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے مسلسل جنگ کے بعد ذہنی دباؤ کے نتیجے میں غزہ میں جنگ لڑنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے رپورٹ کی گئی ہے یہ بات، جس کے مطابق اسرائیلی فوج میں خودکشیوں کے واقعات اور ذہنی دباؤ کی شکایات میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ فوجیوں نے ذہنی دباؤ کی وجہ سے جنگی ذمہ داریوں سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ فوجیوں میں خودکشیوں کی تعداد میں بھی تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج میں خودکشیوں کے تازہ اعداد و شمار بھی جاری ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجی حکام کا یہ بتانا ہے کہ سال 2024 میں 21 اسرائیلی فوجیوں نے خودکشی کی، جبکہ 2023 میں 17 فوجیوں نے خودکشی کی تھی۔ اسرائیلی فوجی حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ سال 2011 کے بعد ایک بار پھر فوجی خود کو مار رہے ہیں۔ خودکشی اسرائیلی فوج میں موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ بن چکی ہے۔ گزشتہ سال خودکشی کرنے والوں میں 12 ریزرو فوجی تھے، 7 لازمی سروس کرنے والے فوجی تھے اور 2 کریئر فوجی شامل تھے، جبکہ گزشتہ 2 سالوں میں 807 فوجی فلسطینیوں کے خلاف آپریشن میں ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کے ہر شہری کو لازمی طور پر 2 سال فوج میں نوکری کرنا پڑتی ہے اور جنگ ہونے کی صورت میں ہر اسرائیلی شہری کو محاذ پر جانا پڑتا ہے، جبکہ اسرائیلی قوانین کے مطابق جنگ میں لڑنے سے انکار پر شہری کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا اسرائیل اپنے فوجیوں کے انکار پر مزید جنگ لڑتا رہے گا یا پھر اس سے پیچھے ہٹے گا؟ اس جنگ کی آڑ میں یہودی آبادکار فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صدیوں سے آباد فلسطینیوں سے ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں۔ عالمی برادری نے اسرائیل کے ایسے مجرمانہ فعل پر چپ سادھی ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اپنے تمام مقاصد حاصل کرنے کے بعد ہی جنگ ختم کرے گا اور تب تک غزہ کے معصوم مسلمانوں کا خون بہتا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم امہ کو اس پر خاموش رہنے کے بجائے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے تاکہ غزہ میں جاری ظلم و ستم رک سکے۔ آج کے بلاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔